جو ہے اور گال بڑی تو وجہ سن آؤ میں اگلی حدیث کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں کربلا کے تین پہلو ہیں. سب سے پہلا جو پہلو ہے کربلا کا وہ ہے احکام کربلا, پھر ہے پیغام کربلا, اور پھر ہے شام کربلا یا انجام کربلا. توجہ ہے تینوں پر گفتگو ہوتی ہے اکثر محفل میں, لیکن توجہ کرنا سننا ذرا. اگلی حدیث پاک حضرت عباس بن عبد المطلب حدیث کے راوی ہے, اور یہ روایت بھی موجب طبرانی میں بھی ہے, کنز العمال میں بھی ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور کے چچا جان عرض کرنے لگے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا بعضهم اذا لقی ببشر حسن. گل بڑی توجہ والی ہے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے بعض قریش والوں کو جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش و خرم چہرے سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا بِوَجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. یا رسول اللہ جب ہم سے ملتے ہیں تو چہرہ بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا, خدا کی قسم پلے باندھنے کے لائق. حضرت عباس بن عبد المطلب کے سوال پر حضور راوی کہتے ہیں فغضب النبی غضبا شدیدا. حضور شدید جلال میں آ گئے, سخت جلال میں آ کر میرے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا, لا يدخل قلب مؤمن ایمانا حتی یحبنا. فرمایا کسی مومن کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آل نبی سے پیار نہ کرے. جب تک آل نبی سے پیار نہ کرے تب تک اس کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. تو میرے امام جلالی نے کیا خوب بات کہی, آپ کہتے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, دشمنان مصطفیٰ کے دشمنان کرنا. میرے دوستو آؤ پیغام کربلا کی جانب چلے جائیں. ان کا ذرا توجہ نال سن لیے. ہر بندہ پیغام کربلا کی بات اول سے لے کر آخر تک سماعت کر لے. میں نے کہا حسین تو دنیا سے اپنا نام کما کے چلے گئے, آج تک حسینی کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. صبح قیامت تک حسین زندہ ہے, اللہ اکبر, حسین زندہ ہے. میرے دوستو حسین نے خود کو زندہ و جاوید بنا دیا. میرے دوستو توجہ کرنا ذرا. اور کربلا کے معلّہ کی پیغام دی گل آئی ہے. اول تو لے کے آخر تک ہر بندہ کربلا معلّہ کا پیغام سماعت کر لے. میں نے کہا سنو, حسین ابن علی نے بتا دیا, اے دنیا والوں, ہر دور میں ہر شکل کے ہر وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینیت کا کردار ہے. ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر شکل کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر زمانے ہر صدی اور ہر سال کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینیت کا کردار ہے. میرے دوستو ایک تو ظاہر کا یزید ہے, ایک باطن کا یزید ہے. باطن کے یزید کا مقابلہ کرنا بھی حسینیت, ظاہر کے یزید کا مقابلہ کرنا بھی حسینیت. ظاہر کے یزید کا مقابلہ علماء کر رہے ہیں, کریں گے, سادات اکرام کر رہے ہیں, کریں گے. ظاہر کے یزید کا مقابلہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ ظاہراً یزید تیرے سامنے آ گیا, تو نے پہچان لیا کہ وہ یزید ہے. میرے دوستوں باطن کا یزید کون سا ہے؟ آج حسین کی بارگاہ میں وعدہ کر لے, حسین کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو روشن کر, حسین کی بارگاہ میں آ کر وعدہ کر لے, وفا کر حسین سے, اپنے باطن کے یزید سے بھی لڑے گا. میرے تیرے باطن کے اندر کتنے یزید موجود ہیں؟ کبھی انا کا یزید موجود, کبھی انا کا یزید موجود, کبھی تکبر کا یزید موجود, کبھی حسد کا یزید موجود, کبھی کینے کا یزید
موجود، کبھی بغض کا یزید موجود، کبھی رشتوں کو کاٹنے کا یزید موجود، کبھی دنیا پرستی کا یزید موجود، کبھی لالچ کا یزید موجود، کبھی جناب والا جھوٹ کا یزید میرے تیرے سینے کے اندر موجود، کبھی منافقت کا یزید موجود. 20 یزید ہیں جو تیرے اندر موجود ہیں. اندر کے یزید سے لڑنا بھی حسینیت ہے، باہر کے یزید سے بھی لڑنا حسینیت کا کردار ہے. اللہ اکبر. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. آخری چھوڑو اول سے لے کے آخر تک سارے ایک ہاتھ چاہیے. آخو سبحان اللہ. توجہ. ہاں توجہ کرنا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا. آخری چڑھو سبحان اللہ. میں کیا سنی تو اتنا پیار کرتا ہے نا حسین سے کہ اگر 14ویں صدی کا بھی کوئی سید ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر بھی آ جائے نا تو لوگ اسے کہتے ہیں پیر جی کی حال ہے. حالانکہ انہوں بھی پتہ ہے کہ جڑا پیر ہوتا ہے وہی شکل انج دی نہیں ہوتی، لیکن عقیدت تے ہن شاہ جی نو بھی چاہیے ہے کہ شاہ جی اگر سنی بیٹھے نے نا داتا دربار تے تے انہاں نو پکڑ کے عقیدت دے چکر وچ کامے شاہ نہ لے جاؤ نا. بات سمجھے آپ؟ پہنچ گئی بات یا نہیں؟ میں نے کہا شاہ جی عقیدت کا مطلب یہ نہیں کہ سنی بیٹھا داتا دربار میں ہے عقیدت کے چکر میں پکڑ کے ہمیشہ لے جاؤ. نہیں، سنی داتا کی نگری میں بھی بیٹھے گا، حسین سے پیار بھی کرے گا، علی سے بھی پیار کرے گا. اور سنی الحمدللہ سید سے پیار کرتا ہے. ماشاءاللہ پروفیسر طارق صدیقی صاحب پھر پھرا کے ایتھے سٹیج تے آ جاؤ. ماشاءاللہ. توجہ ہے اور کرنا ذرا. مجھے کہنے دیجئے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ میں تو نے اب بھی سخی کے در میں تو چار سو. صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. سنیے گا اور توجہ کرنا. شیخا ہے توجہ کرنا. شیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. میرے موضوع کے مطابق ہے یہ شعر. سمجھو کرنا. ہر دور کے یزید کا مقابلہ حسینیت ہے، چاہے وہ ظاہر کا یزید ہو یا باطن کا یزید ہو. سمجھو کرنا ذرا. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے
دوستو حسین ابن علی کو والی مدینہ اب انجام کربلا شام کربلا کی طرف چلتے ہیں ذرا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اختتام کی طرف بھی جانا ہے آؤ ذرا توجہ کرنا علی پور فراش والوں علی کی نسبت رکھنے والوں اللہ اکبر جس محلے میں علی کی نسبت وہاں موجود ہے اور ذرا توجہ کرنا میرے دوستو ولید بن عتبہ کی طرف جانب سے یزید کا پیغام آیا ولید بن عتبہ مدینے کا گورنر پیغام آ گیا جاؤ حسین سے بیعت لے لو اور کوئی بیعت کرے یا نہ کرے حسین سے بیعت لو گے تو بڑے بڑے مان جائیں گے جڑے سیاسی کہتے ہوتے ہیں میرے تواڈے نال کدی بھی پریس کانفرنس نہیں کرتے پریس کانفرنس انہاں نال ہوندی ہے جنہاں نال کوئی 200-400 بندے ہوندے ہیں توجہ ہے کیونکہ اگر یہ میرا ہو گیا نا تو بہت سارے ہو جائیں گے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں پریس کانفرنس اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ کوئی 500,000 10,000 بندے ہوں گے یزید نے کہا اگر حسین مان گیا حسین نے ووٹ دیا تو یزید کا راستہ پکا ہے لیکن حسین نے جو جواب دیا نا حسین نے کہا تو جانتا ہی نہیں کہ حسین ابن علی ہے کون تیری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے حسین تاریخ کا بدترین کردار حسین ہے اور تاریخ کا سب سے اعلیٰ کردار حسین تاریخ کا بدترین کردار یزید ہے اور تاریخ کا سب سے اعلیٰ کردار حسین ابن علی ہے توجہ ہے یہ حسینیت کا کردار ہے یزید نے پیغام بھیجا ولید بن عتبہ کے ذریعے تو ولید بن عتبہ کو جو جواب دیا نا میرے امام نے کہا یا ایھا الامیر المدینہ اے امیر مدینہ سن تو جانتا نہیں ہے یا ایھا الامیر المدینہ تو جانتا نہیں ہے نحن اہل بیت النبوہ ہم تو اہل بیت نبوت ہیں واختلف الملائکہ معدن الرسالہ یزید رجل فاسق تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے گھر میں رسالت و نبوت کا چراغ آیا اور تو جانتا نہیں ہے حسین کون ہے حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی اجازت کے بنا نہیں آتے ہائے ہائے میرے امام کہتے ہیں کہ بے اجازت سے جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت سے جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت آؤ ذرا توجہ کرنا حسین ابن علی والی مدینہ کا پیغام آ گیا حسین ابن علی نے حضرت اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ فرمایا حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کوفہ والے آپ سے بے وفائی کریں گے توجہ کیجئے گا ذرا حضرت امام علی مقام نے ارادہ کر لیا کہ آپ حرم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی جانب سفر کا ارادہ کرنے لگے میرے دوستوں 27 رجب المرجب کی رات ہے حسین ابن علی اپنی معراج کی طرف چل دیے اللہ اکبر محض اتفاق نہیں تھا بڑی حقیقت کی دنیا جڑی ہوئی ہے میرے دوستوں توجہ کرنا 27 رجب کو میرے حسین کے نانا کی معراج لیکن ادھر 27 رجب کو حسین ابن علی کی معراج ہے حسین ابن علی کرامت کی دنیا کو دکھانے کربلا میں نہیں گئے میرے دوستوں جس حسین کا بیٹا صدیوں بعد شیخ عبد القادر جیلانی اپنی روحانی طاقت کے ذریعے رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے باذن اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو میرے دوستوں اس کا سرتاج حسین ابن علی کے کس قدر کرامت کا معیار رکھتا ہوگا کتنا کرامت کا معیار رکھتا ہوگا لیکن میرے دوستوں حسین ابن علی کرامت دکھانے نہیں گئے بلکہ استقامت کی دنیا کا بادشاہ بن کر میرا حسین گیا کیونکہ کرامت ولیوں کا کام ہے استقامت تو نبیوں کا کردار ہے کرامت تو ولیوں کا کردار استقامت نبیوں کا کردار وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تصویر بن کر رب کعبہ کی قسم ہے میرا حسین چل دیا لیکن میرے دوستوں کرامت کی دنیا کی بات آتی ہے حسین ابن علی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اللہ اکبر راستے میں ایک مقام آیا چمکتے چہرے کو لے کر حسین کا غلام آپ کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے آپ کے چہرے پر مجھے جو جھلک نظر آتی ہے وہ بڑی کیا بات ہے کتنی شان والی کیا بات ہے آپ کے چہرے
کی رانائیوں کی، کتنا چمکدار چہرہ، کتنا روشن چہرہ ہے. اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے بڑے خاندان سے ہیں آپ. اللہ اکبر. میرے حسین نے بتایا تو جانتا نہیں ہے میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لختے جگر ہوں، فاطمہ کا لگتے جگاروں. اللہ اکبر. اس نے خدمت پیش کی لیکن عرض کرنے لگا آپ آئے تو ہمارا کام کر کے چلے جائیے. اللہ اکبر. میرے دوستوں غور فرمائیے گا، کوئی دنیا دار کس علاقے میں چلا جائے بندے کہتے ہیں تسی آئے ہوتے ساڈا کام بھی کر کے چلے جاؤ. اب حسین کا کردار تو ذرا دیکھیے. حسین جس محلے میں پہنچے بندہ کے عرض کرنے لگا حضور آئے ہوتے پھر ساڈا کام بھی کر کے چلے جاؤ. انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ عرض کی حضور ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بھی میٹھا نہیں ہے، پانی بھی بڑا نیچے ہے. آپ اگر دعا پہ تن ڈال دیں گے پانی میٹھا بھی ہو جائے گا، پانی بلند بھی ہو جائے گا. وہ حسین کربلا میں پیاسا ہے. یہ کرامت ہے، وہ استقامت ہے. نہیں سمجھے؟ یہ جملہ بڑا خوب ہے. ادھر پانی بند ہو گیا 3 منٹ کے لیے، اللہ اکبر. ادھر پانی ابل کے باہر آئے، ادھر پانی بند ہو جائے. فرق کیا ہے؟ یہ حسین کی کرامت تھی، وہ حسین کی استقامت تھی. جو ہے یہ حسین کی کرامت ہے اور وہ حسین کی استقامت ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پانی ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا. آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، شعبان المعظم کے شروع میں آپ تشریف لائے، آپ نے ارادہ کر لیا. حالانکہ میرے حسین لشکر تیار کرتے تو یقیناً یزید مٹ جاتا.